چکا ہے۔ تیاری کے ساتھ خطبہ دینا چاہیے۔ بعض خطیبوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بس ویسے ہی چلے آئے، جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بول لیں۔ دیکھیے جمعہ کا معاملہ بڑا عظیم الشان ہے۔ جمعہ میں آپ کو سننے کے لیے نہ تو کوئی پوسٹر نکالنا پڑتا ہے، نہ اعلان کرنا پڑتا۔ ابھی یہ دیکھیے اس پروگرام کے لیے کتنے دن سے اعلان ہو رہا ہے اور محنت ہو رہی ہے۔ جمعہ کے لیے لوگ خود سے نہا دھو کر کے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سننے کے لیے۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مقررہ وقت کے اندر ان کو اچھی چیز دیجیے۔ سال میں آپ کو یہ 48 خطبہ، 48 درس یا 50 درس کا موقع ملتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ پورا کورس ہے شریعت نے ہم کو دے دیا ہے، اور ایسی طرح دیا ہے کہ لوگ بغیر بلائے ہوئے خود سے آپ کے پاس آتے ہیں، اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کو ہم پوری اچھی تیاری کے ساتھ اچھی مدلل گفتگو ان کے سامنے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ کہیں، شکایت کرتے ہیں لوگ کہ لگتا ہے کہ بس ویسے ہی چلے آئے تھے۔ موضوع کا انتخاب بھی بہت اہم چیز ہے خطبے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس عقائد کے بھی مسائل ہیں، احکام کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل ہیں، لین دین وغیرہ کے، نکاح و طلاق کے، پھر اخلاقیات کے مسائل ہیں۔ تو اس میں تناسب ہونا چاہیے، ہر موضوع کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم عقائد اور عبادات ہی میں زیادہ تر رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے کہ یہاں کچھ 2-4 موضوع ہیں، گھوم کر کے انہی موضوعات پر وہ بولتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ عوام کی ضرورت دیکھنی چاہیے، سماج میں کیا ضرورت ہے، اس وقت لوگوں کے درمیان کون سے مسائل چرچے میں ہیں، یا کون سی خرابی ہمارے سماج میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سب چیز دیکھ کر کے ضروری نہیں کہ ایک گفتگو ہم ایک جگہ کریں تو وہی گفتگو دوسری جگہ بھی کر سکتے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بات بول رہے ہیں، اب یہ تھوڑی کہ اس طرح کی بات عوام کے سامنے بھی ہم ایسے ہی بول دیں گے۔ تو کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، ہمارے مخاطب کون سے ہیں، ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اصل میں کچھ موضوعات جو تھوڑا سا مشکل معلوم ہوتے ہیں، چونکہ اس میں تیاری کرنی پڑتی ہے، اچھی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے، تو لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ ہمیشہ خطبے کو یا کسی بھی گفتگو کو نیوٹرل رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے خطبوں میں شخصیتوں کو نشانہ بناتے ہیں، کسی کا کسی سے اختلاف ہے علاقے میں، مسجد میں، تو اسی کو گھوم کر کے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ خطیب کی امیج خراب ہوتی ہے، سننے والے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں، اپنا ہی دکھڑا سناتے رہتے ہیں۔ بعض خطیبوں کو ایسا دیکھا ہے ہم نے۔ تو یہ سب نہیں، عوام کے مسائل عوام کے سامنے رکھیے، اپنے مسائل ان کے سامنے بلا وجہ نہ رکھیے۔ اگر تیاری کرنے میں ہمیں کچھ پوائنٹ کو نوٹ کرنا پڑے، ذہن یہ ڈر ہے کہ ساری باتیں ذہن میں نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ ایک کاغذ پر لکھ کر کے نقاط کی شکل میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ نصوص آپ کو یاد نہیں رہ جاتی، ان کو لکھ سکتے ہیں۔ پورا خطبہ آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔